السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ نظم پڑھی ہے، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ ہر سبق خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہمارے طلباء جنہوں نے یہ سبق پڑھا ہے، کیا وہ اس سبق سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے کہ اس سبق میں یہ بات تھی یا نہیں تھی، یا ان سے کوئی شعر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو کیا انہیں ازبر ہے؟ کیا وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ان میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے، یادداشت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ قیت ہوتی ہے، وہ خود سے جو ہے موسیقی میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر جان پہچان موسیقی سے ہو، تو اگر دلچسپی ہو موسیقی سے، تو خود بخود نظم جو ہے موسیقی کے رنگ میں رنگتی چلی جاتی ہے۔ تو اساتذہ کرام جو ہے گروہی صورت میں نظم کو بچوں سے پڑھوائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہر ایک بچہ جو ہے دو اشعار بلند آواز سے پڑھے۔ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بچوں میں جو ہے وہ جو جھجک ہوتی ہے پڑھنے کی، سب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل سے ہوتا ہے، تو یہ مشکل بھی دور جائے گی، یعنی جھجک دور جائے گی اور ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کے آخری حروف سے پاکستان کے کسی شہر کا نام اپنی کاپی میں لکھیں۔ ایمان، خیبر، ملاح، لال، چاند۔ آخری جو حروف ہیں، اگرچہ یہ سوال جو ہے وہ عملی سرگرمی ہے، یعنی اساتذہ کرام جو ہے وہ تختہ لکھائی پر ان الفاظ کو لکھ کر آخری حروف سے نئے الفاظ بنائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے۔ مثال کے طور پر جیسے ایمان، اس کے آخری جو حرف ہے وہ ہے نون، ہم اس سے نارووال شہر کے لگ سکتے ہیں۔ خیبر آخری رے ہے، راول پنڈی آ سکتا ہے۔ ملاح آخری جو حرف ہے وہ ہے اور اس سے حویلی لکھا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لال میں آخری حرف جو ہے وہ لام ہے، اس سے لاہور۔ اور چاند، اس سے آخری حرف جو ہے وہ ہے دال، تو یہ آگا دیال پور۔ سوال نمبر 7، دی کی نظم کو غور سے پڑھیں اور نظم کا مرکزی خیال سنائیں۔ اساتذہ کرام گروہی صورت میں ہر بچے کو جو ہے کھڑا کر کے یہ نظم بلند آواز سے پڑھنے کے لگے اور اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھے تاکہ بچے جو ہے اس کو نقل کر سکیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ علی نے گھوڑے کو چارہ دیا، امی جان نے دھوبی کو کپڑے دیے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نے اور کو نمایاں کیا گیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال کیا گیا ہے۔ فاعل نے بتاتی ہے کہ علی اور امی جان فاعل اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ گھوڑا اور دھوبی مفعول ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں کو مکمل کریں۔ الف، پولیس خالی جگہ چوروں خالی جگہ پکڑا، تو ان میں آئے گا پولیس نے چوروں کو پکڑا۔ بے، سعدیہ خالی جگہ نظم یاد کی، تو اس میں علامت نے یعنی فاعل آئے گی، سعدیہ نے نظم یاد کی۔ جیم، استاد صاحب خالی جگہ شاگرد خالی جگہ شاباش دی، اس میں استاد صاحب نے یعنی علامت فاعل اور شاگرد کو یعنی علامت مفعول آئے گی۔ دال، عالیہ خالی جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس میں علامت فاعل آئے گی یعنی عالیہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ہے، احمد خالی جگہ پودوں خالی جگہ پانی دیا، اس میں علامت فاعل اور علامت مفعول دونوں یعنی احمد کے ساتھ علامت فاعل نے آئے گی اور پودوں کے ساتھ علامت مفعول کو آئے گی، یعنی احمد نے پودوں کو پانی دیا۔ سوال نمبر 9 ہے، علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے اپنی کاپی میں لکھے۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ علامت نے اور علامت مفعول کا استعمال بتائیں اور تختہ لکھائی پر جو ہے وہ ان کے استعمال میں 3 سے 5 جملے جو وہ لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ سوال نمبر 10 ہے، آپ اپنے وطن کی ترقی میں کیسے حصہ لینا چاہیں گے؟ چند جملے اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اساتذہ کرام پہلے تو بچوں کے ذہنوں میں وطن کا مفہوم جو ہے وہ واضح کریں کہ وطن کس کو کہا جاتا ہے، وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے تو کیوں ہے، اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں کیسے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
اس بارے میں جو ہے وہ 5 سے 10 جملے جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ سوال نمبر 11 ہے، آزادی بڑی نعمت ہے کہ موضوع پر ایک کہانی اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پہ کہانی لکھ کر جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں، پھر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں اور پھر اس کو چیک کریں کہ کیا آیا بچوں نے جو ہے وہ املا ان کا درست ہے اور جملوں کی ترتیب بھی درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں جملوں میں استعمال کیے جانے والے جو ہے وہ تمام جملے اپنی ترتیب میں یعنی ترتیب نحوی میں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، اردو زبان میں برقی میڈیا، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ریڈیو سے اپنی پسند کا ملی نغمہ سن کر سمجھیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ یہ عملی سرگرمی ہے، بچوں کو اسائنمنٹ دیں کہ وہ گھر سے جو ہے وہ ایسی نظمیں جو ہے ملی نظمیں جو ہے وہ یاد کر کے آ کر جو ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پھر اساتذہ کرام اہتمام کریں کہ ہر بچے سے جو ہے وہ جو نظم یا ملی نغمہ جو وہ یاد کر کے یا لکھ کر لایا ہے وہ اسے پڑھنے کے لیے ہے وہ کہیں، تاکہ وہ اپنا خیالات کا اظہار بھی کر سکے اور اسے جو جھجک ہے جو اس کے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو سکے اور خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 13 ہے، اپنا وطن ہے اپنی شان کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر تقریر لکھ کر دیں اور گروہی صورت میں جو ہے وہ کمرہ جماعت میں بچوں سے یاد کروائیں، ہر ایک گروہ میں سے ایک بچے کو جو ہے وہ تقریر یاد کروائیں اور پھر ان بچوں کو تقریر کرنے کے لیے کہیں۔ پھر دیگر جماعت کے بچے جو ہیں ان سے پوچھیں کہ کس نے تقریر اچھی کی ہے اور کس نے اچھی نہیں کی، ان سے ان کے پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی پوچھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی بات کو سن کر یا کسی واقعے کو سن کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔